نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں جھوٹے مدعیان نبوت کے احوال اور تفصیلی واقعات ہم آپ کے سامنے تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم 13 جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں جو ہمارے چینل پر ایک الگ سے پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم 14ویں نمبر پر استاد سیس خراسانی نام کے ایک جھوٹے مدعی نبوت کا تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ جن ایام میں اسلامی سیاسیات کی باغ دوڑ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے ہاتھ میں تھی، استاد سیس نام ایک مدعی نبوت ہرات، بادغیس، سجستان وغیرہ اطراف خراسان میں ظاہر ہوا۔ دعوی نبوت کے بعد عامت الناس اس کثرت سے اس کے دام تزویر میں پھنسے کہ چند ہی سال میں اس کے پیروکاروں کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اتنی بڑی جمعیت دیکھ کر اس کے دل میں استعمار اور ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی اور وہ خراسان کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر بیٹھا۔ یہ دیکھ کر اجسم، عامل مرو اور روز نے ایک لشکر مرتب کیا اور استاد سیس خراسانی سے جا کر جنگ شروع کر دی۔ استاد سیس کی قوت بہت بڑی ہوئی تھی، اس نے اجسم کے لشکر کا بیشتر حصہ بالکل غارت کر دیا اور خود اجسم بھی میدان جانستانی کی نظر ہو گیا۔ اجسم کے مارے جانے کے بعد خلیفہ نے اور بھی سپہ سالار فوجیں دیکھ کر روانہ کی، مگر یا تو مارے گئے یا سرکوب ہو کر واپس آئے۔ جب استاد سیس نے خلیفہ کے آخری سپہ سالار کو پسپا کیا تو اس وقت خلیفہ منصور بدان کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ عساکر خلافت کی پے ہم ہزیمتوں اور پامالیوں پر اور بار بار کی شکستوں پر خلیفہ سخت پریشان ہوا۔ آخر خازم بن خزیمہ نام ایک نہایت جنگ آزمودہ فوجی افسر کو اس غرض سے ولی عہد سلطنت مہدی کے پاس نیشاپور بھیجا کہ اس کی ثوابدید کے مطابق استاد سیس کے مقابلے پر فوج کشی کی جائے۔ مہدی نے اسے تمام نشیب و فراز سمجھا کر 40,000 کی جمعیت سے روانہ کیا۔ خازم کی اعانت کے لیے اور بھی آزمودہ کار افسران کو روانہ کیا گیا۔ بکار بن مسلم عقیلی نام کے ایک مشہور سپہ سالار بھی خازم کے ماتحت روانہ ہوئے۔ چنانچہ اس وقت خازم کے میمنہ پر حیثم بن شعبہ، میسرہ پر نہار بن حسین سعدی اور مقدمہ پر بکار بن مسلم عقیلی متعین تھے۔ جھنڈا زبرقان کے ہاتھوں میں تھا۔ خازم نے میدان کارزار میں جا کر اچھی طرح دیکھ بھال کی اور غنیم کو دھوکہ دینے کی غرض سے بہت سی خندقیں بنوائی اور مورچے قائم کیے اور ہر ایک خندق کو دوسری سے بذریعہ سرنگ ملا دیا۔ ان سب کے علاوہ ایک خندق اتنی بڑی کھدوائی جس میں خازم کا سارا لشکر سما سکتا تھا۔ موخر الذکر خندق کے 4 دروازے بنوائے، ہر دروازے پر 1,000 چیدہ سپاہیوں کا اور سرداروں کی قیادت میں ایک لشکر متعین کر دیا۔ سیس کے پیروکار بھی ساز و سامان سے لیس ہو کر مقابلے کو آئے۔ ان کے ساتھ بھی پھاوڑے، کدال اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پہلے سے اس دروازہ سے جنگ شروع کی جس طرف بکار بن مسلم تھا۔ بکار اور اس کی فوج اس بے جگری سے لڑی کہ سیس اور اس کے لشکریوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ ادھر سے ہٹ کر وہ اس طرف کو جھکا جس دروازہ پر خود خازم جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسی طرح پیروان سیس سے حریش نامی ایک فوجی سردار بھی اہل سجستان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے بقصد جنگ خازم کی طرف بڑھا۔ خازم نے حریف کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیثم بن شعبہ کا بکار کی طرف سے نکل کر حریف پر عقب سے یعنی پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود خازم سینہ سپر ہو کر حریش کے مقابلے پر آیا اور نہایت ہی جواب مردی سے جنگ کا بازار گرم کیا۔ اسی اثنا میں حریش کے پیچھے سے لشکر حیثم پریرے ہوا میں لہراتے ہوئے ان کے نظر آئے، یعنی جنگ کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے۔ خازم کے لشکریوں نے جوش جہاد میں نعرہ تکبیر بلند کیے، اسی طرح خازم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنی اجتماعی قوت سے یکبارگی ہلہ بول دیا۔ جو ہی سیس اور حریش کی ہم رکاب فوجیں بقصد فرار پیچھے ہٹیں تو حیثم کی سپاہ نے انہیں تلواروں اور نیزوں پر رکھ لیا۔ اتنے میں نہار بن حسین اپنی فوج کے ساتھ میسرہ سے، بکار بن مسلم اپنی جمعیت کے ساتھ اگلی جانب سے نکل کر غنیم پر حملہ آور ہوئے اور بہت دیر تک قتل اور خون ریزی کا بازار گرم رہا۔ عساکر خلافت یعنی خلافت کی فوجوں نے دشمن پر اتنی تلوار چلائی کہ میدان جنگ میں ہر طرف مرتدین کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اس مارکہ میں سیس کے قریب 17,000 آدمی کام آئے اور 14,000 قید کر لیے گئے۔
سیس بقیت السیف 30,000 فوج کو پہاڑ کی طرف لے کر بھاگا اور وہاں اس طرح جا چھپا جس طرح خرگوش شکاریوں کے خوف سے کھیتوں میں جا چھپتا ہے۔ اب خازم فتح و ظفر کے پریرے اڑاتا ہوا پہاڑ پر پہنچا اور محاصرہ کر دیا۔ اتنے میں شہزادہ مہدی نے ابو عون کی قیادت میں بہت سی کمک یعنی مدد بھیج دی۔ ابو عون اپنی فوج لے کر اس وقت پہنچا جب استاد سیس محصور ہو چکا تھا۔ آخر سیس نے محاصرہ سے تنگ آ کر اپنے تئیں خازم کے سپرد کر دیا۔ استاد سیس اپنے بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ خازم نے مہدی کے پاس فوراً فتح کا مژدہ لکھ بھیجا۔ یوں ہی یہ خوشی والی خبر مہدی کے پاس پہنچی، اس نے اپنے باپ خلیفہ منصور کے پاس فتح اور نصرت کا مبارک نامہ لکھا۔ یہ ساری کی ساری تفصیل تاریخ طبری عربی اور تاریخ ابن اسیر وغیرہ کے اندر منقول ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہی مہدی خلیفہ ہارون الرشید کا باپ تھا۔ کہتے ہیں کہ استاد سیس خلیفہ مامون کا نانا یعنی مراجل مادر یعنی ماموں کا باپ تھا، اور اس کا بیٹا غالب جس نے فضل بن سہل برمکی کو قتل کیا تھا خلیفہ مامون رشید کا ماموں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جھوٹے مدعیان نبوت اور ان لوگوں کے تفصیلی حالات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور اس طرح کے کذابوں اور جھوٹوں کی تفصیلات آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے اور ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام اور عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کسی بھی طور پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ تخت پر بیٹھا مسلم حاکم اور خلیفہ اور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے ایک مزدوری کرنے والا عام سا مزدور اور مفلس مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ عقیدہ ختم نبوت پر کسی بھی طور پر مفاہمت اور سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر انگلی اٹھائے گا یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا راستہ پوری سختی کے ساتھ روکا جائے گا اور اس کا قلع قمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی دجالوں سے، کذابوں سے، جھوٹوں سے بچ کر سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔